السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے پیارے درشکوں، میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، ناظرین کرام، آج انشاءاللہ بھائیوں کو روزے کے سمبندھ میں مہتوپورن جانکاری دی جائے گی، اور یوں کہہ لیں کہ آج کا موضوع اور وشے ہے روزے کا کیا حکم ہے اور روزہ کب فرض ہوا۔ تو یاد رہے کہ روزہ رمضان کا یہ فرض ہے، انیواریہ ہے، جس کی دلیل اور پرمان قرآن سے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث سے بھی، اور پھر اس پر روزے کی فرضیت پر، روزے کے انیواریہ ہونے پر، رمضان کے روزے کے فرض ہونے پر سب کی عام سہمتی ہے۔ قرآن سے دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 183 نمبر کی آیت ہے، رب کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، ایمان والو، رمضان کا روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، روزے تم پر فرض کیے گئے، انیواریہ کیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے۔ مقصد اور ادیش کیا ہے؟ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ایک تو اس آیت کریمہ سے یہ فرمان ملا کہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، اس کو سنت اور نفل نہ سمجھیں، چھوڑنے پر آپ گناہگار ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ روزہ رکھنے سے متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اچھا انسان بن جاتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف اپنے آپ کو بنا لیتا ہے۔ اچھا، روزہ کب فرض ہوا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ تو یاد رہے، تو دلیل مل گئی قرآن سے، ساتھ ہی حدیث سے بھی دلیل ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ شہادتین یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور نبی کی رسالت کا اقرار کرنا ایک ہوا، دوسرا ہے رمضان مہینے کا دن و رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور تیسرا ہے مالوں میں، دھن میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور چوتھا ہے حج کرنا، اور پھر رمضان مہینے کا روزہ رکھنا۔ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ سن 2 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فرضیت کے بعد 9 سال لگاتار روزہ رکھتے رہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب مجالس شہر رمضان کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہر مسلمان بالغ ہو، عاقل ہو، یعنی بلوغت کو پہنچ چکا ہو، جوان ہو گیا ہو، بچہ نہ ہو، ساتھ ہی عقل مند ہو، اس کے پاس عقل ہو، سوچنے سمجھنے کی شکتی اور طاقت ہو، پھر مقیم ہو یعنی گھر پہ رہنے والا ہو، مسافر اور یاترا کرنے والا یاتری نہ ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ہے جو روزے میں جو رکاوٹ ہیں، جو آنے والی چیزیں رکاوٹ بنتی ہے جیسے حیض، نفاس وغیرہ، ان ساری چیزوں سے پاک ہو، تو ان لوگوں پر روزہ فرض ہے۔ باقی انشاءاللہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں روزے کے احکام کے تعلق سے کہی گئی ہیں، ان ساری باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔